ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو ساتھی نماز پڑھ چکے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کا خیال کرتے ہوئے سامنے آئیں، نماز پڑھنے والوں کے آگے سے ہرگز نہ گزریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ نئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ تقریباً 3 سالوں سے یہاں پر تفسیر چل رہی ہے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد، شروع میں مغرب کے بعد ہوتی تھی، بعد میں عصر کے بعد ہونا شروع ہوئی، اور رمضان کے مہینے میں چونکہ زیادہ تر لوگ اتوار کے دن فارغ رہتے ہیں، اس لیے رمضان کے مہینے میں اتوار کے دن عصر کے بعد رکھی گئی ہے۔ 1 گھنٹہ تفسیر ہوتی ہے عام دنوں میں، رمضان میں کچھ کم وقت ہوتا ہے۔ اور یہ جو تفسیر ہے یہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے اس کی وائس ریکارڈنگ بھی جو ہے ڈالی جاتی ہے، بہت ساری عورتیں گھروں میں بیٹھ کر بھی اس کو سنتی ہیں۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، جس سے الحمدللہ مسجدیں بھر گئی اور ہر کوئی مسجد میں الحمدللہ وقت دینے لگے، لیکن رمضان کو جو اصل عزت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو قرآن کے اتارے جانے سے اللہ تعالیٰ رمضان کی تعریف کر رہے ہیں کہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو ہم جب رمضان کے مہینے کی اتنی قدر کرتے ہیں، اور قدر کرنا بھی چاہیے، تو اسی طرح ہم کو کس کی بھی قدر کرنی چاہیے؟ قرآن کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کی قدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیے بند کر کے اور اس کو جو ہے ہاتھوں سے چوم لیے، یہ اس کی قدر نہیں ہے۔ قرآن کی قدر یہ ہے کہ قرآن کو کھول کر پڑھا جائے، پڑھنے نہیں آتا تو سنا جائے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ جاننے کی کوشش کی جائے۔ امتی ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن لے کر آئے ہیں، جو ہدایت کی کتاب لے کر آئے ہیں، اس کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہر فالتو چیز کو ہم سنتے ہیں، نیوز سننے والے گھنٹے نیوز سنتے ہیں، حالانکہ اس میں سے 10 باتیں صحیح ہوتی ہیں، 90 باتیں غلط ہوتی ہیں، اور نیوز میں صرف پریشانیاں بیان کی جاتی، ان کا حل نہیں بتایا جاتا۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، اور اس میں پریشانیوں کے ساتھ اس کا علاج بھی بتایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی یہاں یا جس جگہ بھی تفسیر چل رہی ہو وہاں پر 1 گھنٹہ وقت فارغ کر کے بیٹھیں، تاکہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم کو معلوم ہو۔ بہت سارے مسائل ہم جن سے پریشان ہوتے ہیں، جب تفسیر سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ارے یہ میری مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، مجھ سے بڑی بڑی مصیبتیں لوگوں کو آئی لیکن انہوں نے اس کو ہنس کر جھیل لیا، تو یہ میری مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ مثلا ہم ہمارے اوپر آئی ہوئی چھوٹی موٹی پریشانیوں سے پریشان ہو کر اللہ سے شکایت کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے آج ہی کے سال میں 2024 میں غزہ کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں۔ وہاں نہ سحری کے لیے کچھ ہے، نہ افطار کے لیے کچھ ہے، لوگ گھاس پانی میں ڈال کر اس پانی کو پینے پر مجبور ہے۔ افطار میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پانی تک ان کو نصیب نہیں ہے، لیکن اس قدر تکلیف کے باوجود ایک ایک گھر میں 7 لاشیں بچھی ہوئی ہیں، سارے لوگ گھر کے مارے جا چکے ہیں، کوئی بچ گیا تو ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں بھی ان کے پیٹ میں ایک دانہ نہیں ہے، سارا گھر مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جب نیوز اینکر پوچھتا ہے ان سے تمہاری حالت کیا ہے تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ سے ہم کو کوئی شکایت نہیں، اللہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ تو اس طرح جب ہم سے بڑی مصیبت والوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہماری مصیبتیں ہمارے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم کو قرآن کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے بہت سارے واقعات بیان کرتے ہیں جن واقعات کو سننے سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج کی تفسیر میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو تفسیر چل رہی ہے 29ویں پارے کی چل رہی ہے۔ 29ویں پارے میں پہلا سورہ تھا سورۃ الملک، اس کی تفسیر مکمل ہو چکی۔
اور سورۃ القلم کی تفسیر گزشتہ جمعہ میں 16 آیتوں تک ہوئی تھی. اب 17ویں آیت سے یہ سورۃ القلم کی تفسیر ہو رہی ہے. اس تفسیر میں جو ان آیتوں میں آنے والی آیتوں میں آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 33 تک ایک مکمل لمبا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں جس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں, تفسیر کے درمیان اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بہت بہترین باغ دیا تھا اور وہ آدمی اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتا تھا اور غریبوں میں اللہ کا دیا ہوا مال خوب لٹاتا تھا. لیکن جو اس کی اولاد تھی وہ ایسی نہیں تھی. وہ لوگ اپنے باپ کی طرح خرچ نہیں کیے بلکہ ایک دمڑی بھی نہ جائے ایسا سوچ کر سب کا سب ہم اپنے لیے رکھ لیں گے ایسا سوچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سارا مال برباد کر دیا. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون. انا بے شک ہم, بلوناہم ان کو ہم نے آزمایا, بے شک ہم نے ان کو آزمایا. ان کو سے مراد مکے کے مشرکین کو. مکے کے جو مشرک مالدار تھے, ذرا حیثیت والے تھے, ان کو ہم نے آزمایا. کما جیسا کہ, بلونا ہم نے آزمایا, اصحاب الجنہ جنت باغ والوں کو. جنت کے عربی میں معنی آتے ہیں باغ. ہم جس کو جنت جنت بولتے ہیں, اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ باغ. اصحاب الجنہ باغ والے. باغ والوں کو جیسے ہم نے آزمایا ایسے ہی ہم نے ان کو بھی آزمایا, یا ہم ان کو آزمائیں گے, مکے کے مشرکین کو. وہ باغ والوں کا قصہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں اذ اقسموا, جب انہوں نے قسم کھائی, ان باغ والوں نے قسم کھائی, لیصرمنها مصبحین, کہ وہ اس باغ کو کاٹیں گے صبح صبح, صبح کے وقت میں اس باغ کو کاٹیں گے. ولا یستثنون, اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, یا وہ بالکل ذرا برابر بھی کسی کو نہیں دیں گے, استثناء نہیں کریں گے, یا وہ انشاءاللہ نہیں کہے. فطاف علیہا طائف من ربک, چنانچہ گھوما, چکر لگایا اس باغ پر ایک چکر لگانے والے نے تمہارے رب کی جانب سے. طافا چکر لگایا, علیہا اس باغ پر, طائف ایک چکر لگانے والے نے, من ربک تمہارے رب کی جانب سے. وہم نائمون, اس حال میں کہ وہ باغ والے سو رہے تھے. فاصبحت, تو وہ باغ صبح کے وقت ہو گیا, کالصریم کاٹے ہوئے کھیتی کی طرح. تو وہ باغ صبح کے وقت ہو گیا کاٹے ہوئے کھیتی کی طرح. اس کا دوسرا ترجمہ ہے اندھیری رات کی طرح. صبح کے وقت وہ اندھیری رات کی طرح ہو گیا تھا, کالا. یہ یہاں تک واقعہ ہے اور آگے تفصیلات بھی ہیں اس کی. ان آیتوں میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق یمن میں, یمن کا جو کیپٹل ہے صنعاء, اس صنعاء شہر کے کچھ دور پر ایک جگہ تھی. اس جگہ میں ایک نیک آدمی تھا, اللہ سے ڈرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ایک بہت بڑا باغ دیا. باغ میں کھیتی بھی ہوتی تھی, باغ میں کھیتی بھی ہوتی تھی. بہت بڑا باغ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا, اور باغ جتنا اس کا بڑا تھا دل بھی اس کا اتنا ہی بڑا تھا. کیا کرتا تھا؟ جب باغ وہ کاٹتا تھا, باغ میں سے پھل توڑتا تھا, تو جو پھل توڑتے وقت میں نیچے گر جاتے تو ان کو اٹھاتا نہیں تھا, چھوڑ دیتا تھا کہ کوئی غریب آ کر لے لے. اسی طرح جب کھیتی کو کاٹتا تھا تو کھیتی کو کاٹتے وقت میں جہاں تک قینچی سے آسانی سے کاٹ سکتے ہیں اتنا کاٹتا تھا, اور باقی کا حصہ چھوڑ دیتا تھا.
اس میں جو دانے وغیرہ بچ جاتے تھے، جو کچھ اس میں سبزی وغیرہ بچ جاتی تھی، گاؤں کے غریب لوگ آتے اور جڑ سے اس کو کاٹ کر اپنے یہاں لے جا کے پکا کے کھاتے تھے۔ اسی طرح جب وہ دانے اور کھیت جو ہیں دانے کو الگ کرتا تو بہت سارے دانے ادھر ادھر گر جاتے تو ان کو سمیٹتا نہیں تھا، وہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر وہ اپنے باغ میں سے تھوڑا حصہ کاٹتا تھا، تھوڑا حصہ چھوڑ دیتا تھا، تاکہ جو لوگ غریب ہیں وہ آئیں اور کاٹ کر اپنا گھر کا گزارا کر لیں۔ ایسا نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب دیا، مال بہت دیا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے 3 بیٹے تھے۔ یہ 3 بیٹے باپ کے جیسے نہیں تھے، سخی دل کے نہیں تھے۔ باپ جو ہی مرا تو جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے کہ ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں تو باپ اپنی پوری زندگی محنت کر کے 60 سال تک گورنمنٹ جاب کر کے یا پرائیویٹ کام کر کے 60 سال تک پوری طرح سے ہاتھ پاؤں کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، اس وقت تک کام کر کے ایک بلڈنگ کھڑا کرتا، 3 پورشن بناتا، بڑے بیٹے کے لیے یہ، چھوٹے بیٹے کے لیے، اس کے لیے یہ، ایسا سب اس کی ارمان رہتی۔ لیکن جیسے ہی اس کی عمر ختم ہو جاتی، وہ مر جاتا، تو مہینہ بھی گزرنے نہیں جاتا کہ بچے وہ بیچ کے ختم کر دیتے۔ جو پوری زندگی محنت کر کے اس نے ایک بلڈنگ کھڑا کیا تھا، اور 15 دن میں بچے بیچ کے ختم کر دیتے، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی اس کی۔ اسی طرح یہ باپ نے محنت کر کے بہت زبردست باغ لگایا تھا، ان کو نہیں معلوم تھا اس باغ میں برکت کا راز کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے یہ جگہ اچھی ہے جس کی وجہ سے یہاں پھل زیادہ نکلتا ہے، تو لہذا 70% ہم لے کے 30% کیوں چھوڑنا، 100% ہم اس لے لیں گے، کسی غریب کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے باپ اکیلے تھے اس لیے انہیں 70% لیتے تھے، اب ہمیں 3 ہی، اس واسطے اب ہم 70% لیں گے تو کم ہو جائیں گا، یا پھر ایک مرتبہ دے کر عادت ڈالیں گے تو پھر زندگی بھر ہمارے باپ دیے جیسے ہمیں بھی دینا پڑتا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اب ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، باغ ہمارے نصیب میں آ گیا، ہمارے حصے میں آ گیا، اس باغ میں ایک پھٹی کوڑی بھی ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ صبح صبح جا کر کھیتی کاٹ لیں گے۔ صبح صبح جانے کا مقصد کیا؟ صبح کے وقت میں کون بھی فقیر نہیں آتا مانگنے کے لیے، آتا کیا؟ فجر کی نماز پڑھتے ہی کون بھی فقیر نہیں آتا، آج بھی نہیں آتا، 9-10 بجے کے بعد ہی فقیر آتے۔ تو صبح صبح ہم جا کر باغ کاٹ لیں گے، نیچے سے جڑوں سے کاٹ لیں گے، تاکہ کوئی غریب آ کر دیکھا کیا کہ بھائی کاٹ کے بیچ ڈالے انہیں، ایسا بول کے ختم کر لے سکتے، ان سے جان چھڑا لے سکتے۔ اس لیے صبح صبح جو ہے باغ کاٹنا بول کے قسم کھا کے سو، اور یہ بھی قسم کھائیں کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں کہ بھائی 100 لوگوں کو ہمارے ابا دیتے تھے، ان میں سے 10 خاص آدمیاں ان کو تو دیں گے، ایسا بھی نہیں۔ چلو ہمارے ابا 30% دیتے تھے، ہم 3% دیں گے، ایسا بھی نہیں۔ نہ افراد کو خاص کیا، نہ حصہ کم کیا، بلکہ یہ ارادہ کیا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اور اپنا یہ جو پلان انہوں نے بنایا رات کے وقت میں، یہ پلان اپنا اتنا مضبوط پلان بنایا کہ ان کو انشاءاللہ بولنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، انشاءاللہ بولنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کام کے اندر شک ہو وہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے، نہیں، جہاں کرنا یقین ہو وہاں بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ جو کام یقینی ہو اس پر بھی کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ۔ بھائی آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم انکار تو نہیں کرتے مغرب کی نماز کا، کل کے روزے کا انکار نہیں کرتے، مگر کس کو معلوم ہم رہتے کہ نہیں رہتے کی۔ تو اس لیے یقین کی جگہوں پر بھی کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ عام لوگوں کی نظر میں انشاءاللہ تعالی، اللہ چاہے تو ٹال دیں گے بول کر، نہیں ہے وہ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اگر چاہے تو، یعنی اگر میں اپنی طرف سے 100% تیار ہوں اس کام کو کرنے پر، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، کل کا روزہ رکھنے کے لیے میں 100% تیار ہوں، میری طرف سے ذرہ برابر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ اگر روک دیا تو بول نہیں سکتا، یہ مطلب ہے انشاءاللہ کا۔ میں اپنی والی ساری کوشش کر لوں گا، اگر اللہ میری نصیب میں نہیں لکھا ہے، اللہ اپنی طرف سے کوئی رکاوٹ لایا ہے تو اس کے بارے میں کیا بھی نہیں بول سکتا، یہ مطلب ہے انشاءاللہ کا۔
ہمیں کیا کرتے ہیں انشاءاللہ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ڈاؤٹ فل. بھائی جماعت میں نکلتے ہیں انشاءاللہ تو اس کا مطلب دل میں ہے اس نہیں نکلنا بول کے, تو اس لیے ایسی جگہوں پہ ہم کیا کرتے ہیں انشاءاللہ بول دیتے. یہ غلط ہے. بہرحال انہوں نے بھی کیا کیا, اپنے ارادے پر اتنا ان کو پکا یقین تھا کہ باغ ہمارا ہے, ہم 3 جنے ہیں, صبح صبح جا کے کاٹ لیں گے, اس میں انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے. انشاءاللہ بھی نہیں بولے تو اللہ تعالیٰ کیا کیے, فطاف علیہا طائف من ربک, اس باغ پر تمہارے رب کی طرف سے ایک چکر لگانے والے نے چکر لگایا. یعنی اللہ کی طرف سے رات کے وقت میں عذاب آیا باغ پر. باغ پر عذاب کا مطلب باغ پر مصیبت آئی, یا تو اولے والی بارش پڑی جس سے ضائع ہو گیا, یا بلکہ زیادہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آگ لگ گئی, پورے باغ میں آگ لگ گئی, اب پورا پھل بھی گیا درخت بھی گئے. پھل جاتے تو کم سے کم 1 سال کے بعد دوبارہ باغ لگ سکتا تھا. ارے جھاڑ اگر ہے, پھل ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, 1 سال کے بعد پھر دوبارہ پھل لگ جاتے, لیکن وہ پھل دینے والا جھاڑ ہی چلا گیا, اور وہ زمین جو پھل دینے کے قابل ہے وہ زمین بھی جل کر راکھ ہو گئی, تو اب اس میں کچھ اور اناج بو سکتے نہیں بو سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں فاصبحت کالصریم, جب وہ رات کو سو رہے تھے تو ایک چکر لگانے والی آگ نے ان کے باغ پر چکر لگایا, کھیت پر چکر لگایا, اور وہ آگ کیسا جلا دی, ادھر ذرا ادھر ذرا نہیں, فاصبحت کالصریم, وہ باغ صبح کے وقت میں کاٹے ہوئے کھیتی کی طرح ہو گیا, اندھیری رات کی طرح کالا ہو گیا. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس جگہ لکھتے ہیں کہ یہ جو باغ ہے یمن میں, اس باغ کے پاس میں گیا, یہ جس مولانا کی میں بات بتا رہا ہوں وہ آج بھی زندہ ہے الحمدللہ, پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم دین ہیں. تو انہوں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں خود اس باغ کی جگہ پر گیا, اور حضرت فرماتے ہیں آس پاس پوری ہریالی ہے, وہ ایک جگہ ابھی بھی ویسے ہی کالی پڑی ہوئی ہے. یہ واقعہ کب کا ہے, نبی علیہ السلام کے زمانے سے 2-4 سال پہلے کا نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھا لے جانے کے کچھ ہی سالوں کے بعد کا ہے. نبی علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے, 600 سال کا. کتنا, 600 سال کا. تو نبی کے اور ہمارے درمیان میں 1400 سال, اور پھر نبی سے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال, تو گویا 2000 سال کا فاصلہ ہے. 2000 سال کے بعد بھی آج بھی وہ جگہ ایسی ہی ہے, آس پاس کی کھیتیاں تو ہری بھری ہیں, وہ جگہ ویسی ہی ویران پڑی ہوئی ہے. اللہ کا عذاب آیا. اسی طرح ایک جگہ میں نے دیکھا, عمرے پہ جب گئے تھے تو طائف میں جیسے ہی شہر میں جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک لائبریری ہے, وہاں پر اس لائبریری کے بالکل سامنے ایک اچھی خاصی جگہ ہے, اس کو دیوار بنا کر باؤنڈری کر کے اس کو جو ہے قید کر دی ہے. بتانے والے نے, وہاں کا جو گائیڈ تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر طائف کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو پتھروں سے مارا تھا, اور اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون گرا تھا. اللہ کے نبی کا خون وہاں پر گرا ہے. جس جگہ پر نبی کا پسینہ گر جائے اللہ پسند نہیں کرتے, وہاں پر نبی کا خون گرا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا بنا دیا کوئی عمارت وہاں کھڑی نہیں ہو سکتی. ابھی بھی اتنی جگہ کو پیک کر دی پوری طرح سے, اور وہاں کوئی بلڈنگ, کوئی عمارت, کوئی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ آزمائش ہوتی ہے ایسی. تو اسی طرح اس باغ کے بارے میں بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جگہ میں نے دیکھی, آج بھی وہ اسی طرح کالا ہے, اطراف میں ہریالی ہے. یمن وہ علاقہ ہے جہاں ہریالی بہت زیادہ مشہور ہے, جہاں ہرے بھرے کھیت, جنت جیسا ماحول وہاں پر ہوتا ہے, لیکن ویسے ماحول میں بھی اللہ نے اس جگہ کو ویران کر دیا. کس کی وجہ سے, اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے. تو کیا ہوا, بہرحال انہوں نے تو رات میں بیٹھ کر پلاننگ بنا لی کہ ایسا صبح صبح ہم جا کر کاٹ لیں گے, کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے بول کے. ان کو نہیں معلوم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تدبیر انسان بھی کرتا ہے اور پلاننگ اللہ بھی کرتا ہے, لیکن اللہ بیسٹ پلانر ہے.
اللہ کی پلاننگ کے سامنے سارے لوگوں کی پلاننگ کیا ہو جاتی ہے؟ فیل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ راتوں رات چل گئی, پورا باغ ختم. اب ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمارے باغ میں آگ لگ گئی. چنانچہ فتنادوا مصبحین, صبح کے وقت میں انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی. یہ 3 بھائیاں تھے, ایک دوسرے کو کیا کیے؟ آواز دی. الارم وغیرہ تو تھے نہیں اس زمانے میں فون میں رکھ کر اٹھنے کے لیے, تو صبح صبح فتنادوا, ایک دوسرے کو آواز دیے, مصبحین, صبح کے وقت میں. کیا بول کے آواز دیے؟ ان اغدوا علی حرثکم, کہ صبح صبح تم اپنے کھیت پر چلو, صبح صبح اپنے کھیت پر چلو, ان کنتم صارمین, اگر تم کھیتی کاٹنا چاہتے ہو. یعنی ابھی صبح صبح چل جائیں گے, سب غریبہ اپنے اپنے گھروں میں سوتے رہتے, کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی, پوری کھیتی کاٹ لے کے آ جائیں گے, کسی کو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایسا بول کے انہوں نے پلان بنایا کہ تم اپنی کھیتی کے اوپر, کھیتی کے بعد صبح کے وقت میں چلو اگر تم کھیتی کو کاٹنے والے ہو. فانطلقوا, چنانچہ وہ چلے, وہم یتخافتون, اس حال میں کہ وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. چھپکے نہیں, چپکے چپکے, آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے. دیکھیے کیسی کنجوسی ان کے اندر تھی. باپ اتنے بڑے سخی لیکن بیٹے ایسا ناہنجار. ایک تو صبح صبح اندھیرے میں اٹھ گئے, اٹھ کر اپنے کھیتی کی طرف چلے جا رہے ہیں, اور جاتے ہوئے راستے میں باتیں کر رہے ہیں. تو عام آواز میں نہیں بات کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت میں کوئی باتیں کرتا ہو گیا تو کوئی فقیر نہ دیکھ لے, کوئی غریب نہ دیکھ لے کہ کون جا رہے ہیں. اچھا فلاں آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں, کھیت کی طرف جا رہے ہیں, کھیت کاٹیں گے یہ سمجھ کے 2-4 لوگ کہاں پیچھے پڑ جاتے ہیں بول کے. اب انہوں نے پلاننگ یہ بھی بنائی کہ فانطلقوا, وہ چلے, وہم یتخافتون, اس حال میں کہ وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. اتنی آہستہ آواز سے بات کر رہے تھے کہ وہ اپنے پاس والے ساتھی کو بھی سننے آ رہی تھی, بازو والے کو بھی, دور والوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی. بالکل آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے. کیا آواز تھے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین, کہ آج کے دن ہرگز کوئی غریب تمہارے پاس داخل نہ ہو. آج کے دن ہرگز کوئی غریب اس باغ میں داخل نہ ہو. اس واسطے کہ کوئی غریب ہماری آواز سن لیا تو ایک دیکھ لیا تو سب کو بول دیتا. اس وجہ سے کوئی ایک غریب بھی ہرگز اس باغ میں آج داخل نہ ہو. یہ پلاننگ کرتے ہوئے آہستہ باتیں کرتے ہوئے اندھیرے میں نکل گئے. وغدوا, اور وہ صبح کے وقت نکلے, علی حرب, روکنے پر, قادرین, قدرت رکھنے والے ہونے کی حالت میں. یعنی ایک تو پلاننگ ایسی بنائے کہ صبح صبح اندھیرے میں نکل جانا ہے. جیسے فجر کی نماز سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو 5:10 پر صبح ہو جاتی ہے, لیکن اندھیرا رہتا ہے نا, تو ویسے اندھیرے میں نکل جائیں گے تاکہ کوئی دیکھنا نہیں, اور دیکھنا نہیں ہمارے کو کوئی سننا بھی نہیں. اس وجہ سے آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے گئے, کوئی دیکھنا بھی نہیں, کوئی سننا بھی نہیں. ان سب احتیاط کے باوجود اگر کوئی دیکھ لیا یا سن لیا اور پیچھے آ گیا, کوئی دیکھ لیا یا سن لیا اور پیچھے آ گیا, تب کیا؟ چلو ایک جنا آ گیا اس کو دے دیں گے, نہیں. کنجوسی اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی. کہہ رہے تھے, یہ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح کے وقت میں نکلے روکنے پر قدرت رکھنے والے ہونے کی حالت میں. یعنی ان کا یہ ارادہ تھا, تیز تیز یہ اس لیے نکل رہے تھے کہ اگر کوئی ان سب تدبیروں کے باوجود بھی ہمارے پیچھے آ جاتا ہے, کسی کو بھنک بھی لگ جاتی ہے کہ باغ میں پھل توڑے جا رہے ہیں. اس کے باپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب باغ کاٹا جاتا تھا تو گاؤں کے سارے غریب آ کر اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ گرا ہوا پھل ہم کو ہے, اور جو نہیں گرا وہ باغ میں ہے, اور تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ بعد میں لوگ آ کر کاٹ لیں. تو اس نیت سے کوئی آنا نہیں بول کے, اگر کوئی آ بھی گیا تو ہم اس کو دھتکار کر بھگا دیں گے. علی حرب قادرین, روکنے پر قدرت والے ہونے کی حالت میں وہ نکلے. اگر کوئی آ بھی گیا سپوز, تو اسے دینا کچھ بھی نہیں ہے, روک دینا, منع کر دینا, نہیں کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا بول کے. تو جب اس قدر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اوپر بہت زیادہ سختی کے ساتھ جو نہیں خرچ کریں گے بول کے ارادہ کر لیے, تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کر دیا, یہ 100% اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرنا بول کے ارادہ کر لیے, تو اللہ 100% کھیت کو جلا دیا, 100% کھیت کو بھی جلا کر راکھ کر دیا. بہرحال یہ گئے,
فلما رأوها، جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، قالوا، تو انہوں نے کہا انا لضالون، ہم بھٹک گئے ہیں۔ جس باغ کو وہ جانتے تھے وہ بڑے بڑے درختوں والا، لہلہاتا ہوا، ہریالی ہی ہریالی تھی، بڑا ہی خوبصورت باغ تھا رات میں، اور صبح میں جب آ رہے ہیں تو ایک دم کالی رات کی طرح بھونا ہوا ہے۔ تو پہلی مرتبہ نظر پڑتے ہی دوسری گلی میں آگے جیسا ہے ہمیں، بلکہ فلما رأوها، جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، قالوا، تو انہوں نے کہا انا لضالون، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم تو بھٹک گئے ہیں، بھٹک کر کسی اور کے باغ کے پاس آ گئے ہیں، ہمارا باغ ایسا تھوڑی ہے، ہمارا باغ تو بہت ہی لہلہاتا ہرا بھرا ہے، وہاں پر تو بہت زیادہ پھل پھول ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا، ایسا بولے۔ لیکن جب اس کے بعد دیکھے، ارے جس گلی سے ان کو آنا تھا وہی گلی میں ہم آئے ہیں، ہمارے باغ کے بازو میں فلاں کا کھیت تھا، یہاں پر بھی فلاں کا کھیت ہے، اور سامنے فلاں کا کھیت تھا، آس پاس میں جیسے لوکیشن میں دیکھتے نا کہ مسجد ہے تو مسجد کے اطراف میں دائیں طرف یہ ہے، بائیں طرف ہے، کوئی بھی چیز لوکیشن دیکھتے ہیں اس میں آس پاس کی چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے آس پاس کی چیزوں کو دیکھا تو آس پاس کی چیزیں بالکل صحیح ہیں، ساری چیزیں صحیح ہے، گلی بھی وہی ہے، آس پاس والے باغاں بھی وہی ہے، آگے اس پیچھے سب چیزیں وہی ہے، مگر ان کا باغ پوری طرح سے جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ تو جب ان کو تھوڑا آس پاس دیکھ کر احساس ہوا تو کہا بل نہیں، نحن محرومون، ہم محروم ہو چکے ہیں، ہم کیا ہو چکے ہیں؟ محروم ہو چکے ہیں، ہم غریبوں کو محروم کرنے سے لے تھے، اللہ نے ہم کو محروم کر دیا، ہم غریبوں کو محروم کرنے چلے تھے، اللہ نے ہم کو محروم کر دیا۔ آج مالداروں کا یہی حال ہے، جن کے پاس اللہ نے تھوڑا بہت مال دیا وہی لوگ خرچ کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، عام طور سے مدرسوں میں دینے والے، مسجدوں میں دینے والے، جماعتوں وغیرہ کی خدمت کرنے والے عام طور سے وہی لوگ ہوتے ہیں جو میڈیم کمائی کمانے والے تھے، 30-40 ہزار روپے جن کی کمائی ہوتی، عام طور سے یہی لوگ جو ہے ثواب کی نیت سے کچھ ہماری کمائی میں برکت ہو جائے اس نیت سے دیتے ہیں، ورنہ جو کروڑ پتی ہے 100 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بالکل تیار نہیں ہوتے۔ فنکشن میں لاکھوں روپے لٹا کر بھی کم دکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی بھاری دکھتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، اور پھر ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات بدل دے، گورنمنٹ کو بدل دے، یہ کر دے وہ کر دے، کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنا، پھر اللہ ساری چیزیں اپنے آپ بدل دیں گے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا یہ بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو اللہ کے پاس کہ تقدیر لکھنے سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے کہ بتا بندے تو کیا چاہتا ہے، تیری تقدیر میں کیسے لکھوں۔ ایسا اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک مقبول کرانا، پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں اور مانگتے سب کچھ ہیں۔ خیر اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے، دے دیتی بھی ہے، لیکن عام طور سے اصول یہ ہے کہ آپ دیں گے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ بدلے میں دیں گے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ دیا تو خرچ کریں گے، اللہ کیا بولے؟ تم خرچ کرے تو دے دو۔ یہ چیز ہم کو سمجھتے سمجھتے موت آ جاتی ہے، اور آخر میں جس کو لاکھوں روپے جمع کر رکھ دیا تھا وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ تو مزے اڑا رہا ہے۔ اور جس مال کے لیے ساری زندگی نیکیوں سے دور رہے، کسی غریب کو 10 روپے خرچ کرنے کے لیے بھی سوچتے تھے 10 روپے میں بسکٹ کی پیکٹ آ جاتی نا، یہ ہو جاتا نا وہ ہو جاتا نا، بلکہ سوچتے تھے۔ تو آج لو اب کفن میں لپٹے ہوئے پڑے ہیں، کوئی بیٹا یاسین پڑھنے کی طاقت بھی اس کے پاس نہیں ہے، کسی بیٹے کو اپنے باپ کے جنازے کے پاس جا کر کچھ ایصال ثواب کرنے کی فرصت نہیں ہے، اپنے باپ کے نام سے کچھ صدقہ خیرات کرنے کی فرصت نہیں ہے، جبکہ وہ مال اس کا کمایا ہوا نہیں ہے، سب کچھ باپ نے کمایا تھا، گھر باپ نے بنایا تھا، باپ نے پڑھایا تھا، سب کچھ باپ نے کیا تھا، اسی باپ کا پیسہ راج کے ساتھ جو ہے عائش کے ساتھ گزار رہا ہے، لیکن اس میں سے ایک دمڑی دینے کے لیے نہیں سوچے گا۔ جب ہماری حالت ایسی ہوگی تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے یہاں تو اصل اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، مکے کے مشرکین
دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو مال دیا. اگر ہم اللہ کی نظر میں ناپسند ہوتے تو اللہ ہم کو مال کیوں دیتا؟ تو اس لیے ہم کو مالدار اللہ نے بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں. اور یہ غریب ہیں مسلمان، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، یہ پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ان سے اللہ ناراض ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو بھوک سے مار رہے ہیں. تو یہ ان کا نظریہ تھا کہ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اسے مال دیتے ہیں، اور جس کو پسند نہیں کرتے اس کو غریبی دیتے. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ یہاں پر بتا رہے ہیں، مال ہمیشہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ پسند ہے، بلکہ مال اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی دیتے ہیں. جیسے ان باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، بہت بڑا باغ دیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ تھے، آزمانے کے لیے کہ یہ اس کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب تک انہوں نے اس کا حق ادا کیا اللہ نے بھی اس میں برکت دی. جب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ باغ ہماری محنت کا ثمرہ ہے، ہماری محنت کی وجہ سے اس باغ میں اتنے پھل نکلے ہیں، اللہ کا کچھ فضل نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کوشش ہے. جب انہوں نے اچھے کاموں کو اپنی طرف منسوخ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی دکھایا کہ دیکھ لو تمہاری محنت کتنی جو ہے برابر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں دنیا میں بار بار کتنے انگوٹا چھاپ ایسے ہیں جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں اور کتنی بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے والے ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ انگوٹا چھاپ ہے، کچھ بھی پڑھا نہیں، 10 کلاس تک بھی پاس نہیں ہے، لیکن ملک پر حکومت کر رہا ہے. اور ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ نیچے کام کر رہے ہیں. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ڈھیل ہے. پکڑیں گے اللہ، ایسا پکڑیں گے کہ پھر اللہ کوئی ویسا کام کرنے کے لیے سوچے گا پھر. سمجھیں؟ اسی لیے باتوں میں بات ایک آ گئی کہ یہ جو رمضان ہے ہمارا، ویسے تو ہر رمضان قیمتی ہوتا ہے، لیکن یہ رمضان کچھ زیادہ ہی قیمتی ہے، کیونکہ اس رمضان میں اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کو منوا لیں گے عبادتوں سے رو دھو کر، تو آنے والے سال انشاءاللہ ہمارے ہوں گے. ہماری لڑکیوں کے حجاب پر پابندی نہیں آئے گی، ہماری مسجدوں اور مدرسوں پر بلڈوزر نہیں چلیں گے، ہمارے نوجوانوں کو بے وجہ جرم میں کسی جرم کے بغیر ان کو جیلوں میں نہیں ٹھوسا جائے گا، ہماری جائیدادوں پر ناجائز قبضے نہیں کیے جائیں گے، ہمارے اسلامی احکام میں مداخلت نہیں ہوگی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ہم راحت کی سانس لیں تو اب ہمارے پاس موقع ہے. اللہ نے ایک بہترین موقع دیا عین وقت سے پہلے کہ اب اللہ کو منوا لو. بس اللہ اگر راضی ہو جائیں گے تو حالات تو اپنے آپ بدل جائیں گے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانے کو ہم آن کے آن میں بدلتے ہیں. ابھی جیسا کہ ہم نے دیکھا قرآن کی آیت میں سنا، رات میں کروڑ پتی اور صبح میں چائے کی پتی بھی نہیں ہے. تو یہ حالت ہوگی. بہت سارے لوگوں نے دیکھا 2009 میں جب کرنول میں فلڈ آیا تو بڑے بڑے مالدار سارے پیسے، سارے سونے گہنے سب چلے گئے، اور رات میں غریب تھے، صبح میں کسی کا کوئی خزانہ مل گیا، کسی کو کچھ الماری وغیرہ مل گئی، کھول کے دیکھا لاکھوں روپے تھے. جو رات میں غریب تھا صبح مالدار ہو گیا، جو رات میں مالدار تھا صبح میں غریب ہو گیا. مالداری اور غریبی کو آنے کے لیے سال نہیں لگیں گے، منٹ لگیں گے، سیکنڈ لگیں گے. اللہ تعالیٰ آن کے آن میں تقدیر بدل دیں گے. تو اس لیے جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا پہلی مرتبہ تو کیا کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، یہ دوسرا باغ ہے. پھر جب آس پاس کی چیزوں کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ باغ ہمارا ہی ہے، لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے. اور اس کی وجہ بھی ان کو معلوم تھی کہ رات میں ہم نے غلط نیت کی، فوراً اس نیت کا اثر یہاں پر پڑ گیا. بل نحن محرومون، بلکہ ہم کیا ہو چکے ہیں؟ محروم ہو چکے ہیں. تو ہماری بدعملی کا نتیجہ ہمارے مال پر بھی پڑ سکتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، پھر جاب چلی گئی، دکان میں فلاں ستارہ، یہ قرضے وہ قرضے، ارے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پھر شکایت کر رہے. تو یہ جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو پھر اللہ مسائل کو حل کریں گے. اور اگر وقتی طور پر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھیں گے، دنیا میں آزمائش میں ڈالیں گے، نیکیاں بڑھائیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے. بہرحال قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون،
ان کے درمیانی نے کہا. وہ 3 بھائی تھے, 3 میں سے درمیانے, یا پھر اوسط کا جو زیادہ ترجمہ علماء نے کیا ہے کہ ان میں سے بہترین نے, ان 3 بھائیوں میں سے جو بہترین تھا, جو اچھا تھا, باپ کے جیسا تھا, ذرا اللہ سے ڈرنے والا, نیک تھا, اس نے کہا الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا لولا تسبحون, کیوں تم اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے. یعنی جس وقت رات میں یہ پلاننگ بن رہی تھی کہ صبح جا کے پورا باغ کاٹ کے لا لینا ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں دینا ہے, تو ان میں سے ایک بیٹے نے کہا کہ بھئی ایسا مت کرو, ایسا مت کرو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر وقت دیا ہے, تھوڑا بہت دے دیں گے غریبوں کو, کیا ہوگا, اللہ کی تعریف بیان کریں گے, اللہ کی پاکی بیان کریں گے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم وہ حصہ غریبوں کو دے دیں گے تو اللہ ہم کو غریب بنا دے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ ہم کو کسی اور کو دینے سے اللہ ہم کو غریب نہیں بناتا, دینے والوں کو اللہ ہمیشہ دیتا ہے, کبھی غریب نہیں بناتا. تو اللہ کی تعریف بیان کریں گے, اللہ کی باقی بیان کریں گے. بلکہ رات میں ایک بھائی سمجھایا, لیکن میجارٹی کس کی تھی؟ ان لوگوں کی تھی جو نہیں مان رہے تھے, بول رہے تھے کہ سب کچھ کرنا. اچھا, پھر انہیں کیا کیا, پہلے تو رائے دیا, لیکن بعد میں جب میجارٹی انہی کی طرف تھی, نہیں کاٹنا ہے, کسی کو کچھ نہیں دینا, بلکہ انہیں بھی ان کے ساتھ ہی ہو گیا, انہیں بھی ان کے ساتھ ہو گیا. تو یہ چیز کام نہیں آتی. اگر ہم برائی سے روک رہے ہیں تو صرف روکنا کافی نہیں ہے, بلکہ برے کام کرنے والوں کے ساتھ نہ رہنا بھی ضروری ہے. برے کام کرنے والوں کے ساتھ نہ رہنا بھی ضروری ہے. شراب ہم نہیں پی رہے, کوئی اور پی رہا ہے, شراب پینے والے کو منع کر رہے ہیں شراب مت پیو بول کے, مگر جب وہ شراب پی رہے ان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں, تو اس بولنے کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو اس نے زبان سے تو کہا تھا کہ الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا لولا تسبحون, کیوں تم اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے. اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب یعنی اگر ہم یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو کیا ہم کو اللہ تعالیٰ غریب بنا دیں گے؟ اللہ ایسی چیز سے پاک ہے, اللہ ہم کو غریب نہیں بنائیں گے. ایسا اللہ کی پاکی بیان کریں گے بلکہ بولا تھا نا میں. تو اب سب کو یاد آیا, ہاؤ تمہیں بولے تھے بول کے. قالو, تو سب نے کہا سبحان ربنا, ہمارے رب کی ذات بڑی پاک ہے, انا کنا ظالمین, ہم ہی بڑے ظالم تھے, ہم ہی بڑے ظالم تھے. اب اللہ کی تعریف کرنے کا کیا فائدہ, اب تو کھیت چلا گیا. تو اس لیے آدمی کو صبر آ ہی جاتا ہے, لیکن وقت پر صبر کر لے تو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح مصیبتوں سے کوئی نہ کوئی وقت آدمی چھٹکارا پا ہی لیتا ہے, لیکن وقت پر آدمی سمجھ جائے وہ اصل ہے. جیسا کہ آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی جیب میں 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے رکھ کر بازار جا رہا تھا. کیا خریدنے کے لیے؟ کوئی چیز خریدنے کے لیے, مثلا بکری خریدنے کے لیے جا رہا تھا. راستے میں ایک دوست ملا, پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولا میں بکری خریدنے والا ہوں. تو انہوں بولے اچھا اچھا بکری خریدنے کے لیے جا رہے ہیں, ہو بکری انشاءاللہ بکری خریدوں گا. بولو بکری اپنی طرف سے ارادہ مت کرو, انشاءاللہ بولو بول کے بولا. تو انہوں بولا انشاءاللہ کہیں کو بولنا, بازار میں بکری ہے, جیب میں پیسے ہیں, اب پھر اللہ کی کیا ضرورت بیچ میں. گیا بازار میں, جیسے ہی گیا کون کی جیب کتر دیا, معلوم بھی نہیں ہوا. اور بازار میں گیا, بکری وغیرہ ڈھونڈا, ریٹ گیٹ بات کر دیا. اب جب پیسے دینے کی بات آئی تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو آر پار ہاتھ نکل گیا. تو اب اس کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. جیب کترا, کب جیب کتر دیا معلوم ہی نہیں ہوا. تو اب بیچارہ ریٹ گیٹ بات کرنے کے باوجود بھی بکری لیے بغیر واپس آ رہا تھا. پھر راستے میں وہ ساتھی ملا, ارے کیا ہوا بھائی, بازار کو گئے تھے نا, آپ بکری نہیں لائے کیا؟ بولے. تو اب بول رہا انشاءاللہ میں صبح میں اٹھا تھا, انشاءاللہ میں بازار کو گیا تھا, انشاءاللہ بکری لینے کا ارادہ تھا, انشاءاللہ پیسے جیب میں تھے, انشاءاللہ ریٹ بات کر لیا تھا, انشاءاللہ پیسے بل میں. یعنی جہاں انشاءاللہ نہیں بولنا وہاں بھی انشاءاللہ لگا دے رہا. تو بھائی صاحب اب انشاءاللہ بولنے کا کیا فائدہ, جب بولنا تھا تب بولنا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم کیا کرنا چاہیے, انشاءاللہ ضرور بولنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے مشرکین آ کر 3 سوال کیے تھے, لمبا واقعہ ہے کہ فلاں فلاں کیا ہے, روح کس کو بولتے ہیں, ذوالقرنین کون ہے, ایسے 3 سوالات کرے, اصحاب کہف کون ہے بول کے. تو سوال کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے, کل جواب دے تم بولے.
इंशाअल्लाह नहीं बोले। क्या जवाब दिए? कल इन 3 सवालों का जवाब कल दे तो नहीं बोले, इंशाअल्लाह नहीं बोले, भूल गए। तो अल्लाह ताला क्या किए? वही नहीं भेजे। वही भेजे तो अल्लाह के नबी बताते, अपनी तरफ से तो बताते थे ही थे। वो लोग अगले दिन आए और पूछे कि 3 सवाल हम करे थे, जवाब क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं, क्योंकि वही की तरफ से कोई बात आई नहीं थी। इस तरह से तकरीबन कई दिन तक वही रुक गई। क्यों? इसलिए कि नबी ने क्या नहीं कहा? इंशाअल्लाह नहीं कहा। जब नबी ने इंशाअल्लाह नहीं कहा तो उस वक्त ये हाल है। तो हम कितने काम करते हैं, कौन से भी आदमी से पूछो करते क्या, वो तो इंशाअल्लाह बोलते नहीं। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये जबान पर चढ़ना चाहिए जुमले, बच्चों को सिखाना चाहिए। हम जब छोटे थे तो हमारे वालिद साहब जो है छोटी छोटी बातें पूछते थे, खाना खा लिए क्या? हो बोलते तो गुस्सा करते, हो नहीं बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। तो हर बात पर तरबियत करते थे कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, यहाँ इंशाअल्लाह बोलना। तो उसकी आदत अल्हम्दुलिल्लाह पड़ गई। देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह पड़ गई, ये अपने आप आया। तो इस तरीके से जो है आदत पड़ जाती है, तो फिर इंशाअल्लाह आदमी बहुत सारे नुकसानों से बच जाता है। बहरहाल, तो कालू सुबहान रब्बिना, उन्होंने कहा हमारे रब की जात पाक है, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम ही जालिम थे, हम ही जुल्म किए थे। फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतलावमून, अच्छा काम हुआ तो हर कोई क्या बोलता, मैं बोला था उस वास्ते हुआ बोल को, और गलत हुआ तो मैं बोला बोल को नहीं, तुम्हें बोले कुछ ऐसे हुआ सो बोल को। ये इंसान का मिजाज है। घर में सालन अच्छा बना, हम लोग देवबंद में पढ़ते थे, हमारे साथ 4-5 साथियां थे, कभी कभी सालन अच्छा बन जाता तो सालन नहीं बनाता था, हमारे एक साथी तरकारी काटते थे, एक साथी बर्तन धोते थे, एक साथी तरकारी लेके आते थे। तो सालन अच्छा बना तो कैसा है भाई सालन बोल के मैं पूछा, तो माशाल्लाह बर्तन अच्छा धोया था, मैं इस वास्ते टेस्ट अच्छा है। उसमें जरा सरफ बच जाता तो तुम्हें कितने भी मसाले डालो वेस्ट होता। एक साथी बोलता तरकारी कैसी नहीं काटा था मैं, उस वास्ते बराबर गली हो। एक जना बोलता मैं फुट्टे टमाटे लाया तो अब खूबी की जगह हर कोई क्या करता, मैं ऐसा करा बोल के ऐसा हुआ, वरना क्या होता था। और जब परेशानी आती, सालन बिगड़ गया, मैं तो अच्छी लाया था भाई, मैं तो अच्छी काटा था भाई, तुम्हें बिगड़ डाली। तो ये आदमी का मिजाज होता है। तो ऐसा ही हुआ, फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतलावमून, तो वो एक दूसरे को मलामत करने लगे, एक दूसरे को मलामत करने लगे। जब हाथ से खेत निकल गया तब गुस्सा तो किस पर तो निकालना ना, दूसरे बोला जो फर्स्ट, हमें बोले थे बाबा के जैसा करेंगे बोल को, तुझ बोला, उन बोलता मैं बोला तो तुम्हारे को अक्ल नहीं थी, तुम्हें कहीं को मानी मेरी बात। ऐसा एक दूसरे को जो है लड़ लिए। लेकिन सबको भी एहसास हो गया कि गलती सबकी भी है, किसी की ज्यादा किसी की कम, लेकिन गलती सबकी भी है। तो कालू, उन्होंने कहा या वैलना, हाय अफसोस, इन्ना कुन्ना तागीन, यकीनन हम ही हद से आगे बढ़ने वाले थे। हमने ये इरादा कर लिया था कि 1% भी हम नहीं खर्च करेंगे, ऐसा इरादा कर लिया था, इस वजह से हम ही हद से आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अब शर्मिंदगी हो गई अपने गुनाह पर। अल्लाह ताला दुनिया में जब तक सांस बाकी है तौबा कबूल करते हैं, चाहे कितना भी आदमी बड़ा गुनाह कर ले, दुनिया में रहते हुए कुफ्र और शिर्क को भी अल्लाह माफ कर देते हैं अगर तौबा कर ले। ये तो सदका और खैरात था जिसको रोक दिया गया था, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर ली। तो उन्होंने दिल में दुआ की, आशा उम्मीद है रब्बुना कि हमारा परवरदिगार अय्युब्दिलाना खैरम मिन्हा, कि इससे भी बेहतर बाग हमको देंगे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको इससे भी बेहतर बाग देंगे। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हम हमारे रब ही की तरफ रगबत करने वाले हैं, उम्मीद लगाने वाले हैं। बहरहाल उनका वाकया यहाँ पर खत्म हो गया। तब अल्लाह ताला मक्के वालों को समझा रहे, कज़ालिकल अज़ाब, ऐसा ही होता है अजाब, अजाब ऐसा ही होता है। कुरान में कोई भी किस्सा कानों की लज्जत के लिए नहीं बताया जाता। अब तक तो हम किस्से का मजा ले रहे थे, लेकिन अल्लाह किस्से के पीछे जो असल सबक है उसकी तरफ वापस आ गए और बता रहे कि देखो उनकी किस्मत पलटने में साल नहीं लगे, महीने नहीं लगे, कुछ घंटों में खत्म हो गई उनकी पूरी किस्मत। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, चुनाचे हुआ। अल्लाह ताला का उसूल है, आमतौर से अल्लाह ताला कोई भी कौम जब नबी की नाफरमानी करती है तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं 9वें पारे में दूसरे रुकू में, वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिल बअसाइ वज़ ज़र्राइ लअल्लहुम यज़र्रऊन फलौला इज़
اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی گاؤں میں کسی نبی کو بھیجا تو انہوں نے ان کو نبی کا انکار کر دیا، تو ہم سب سے پہلے تو ان گاؤں والوں کو سختیوں سے آزماتے ہیں، ان کو مشکل حالات سے آزماتے ہیں، پھر جب وہ نہیں مانتے تو پھر ان پر اچھے حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں تاکہ وہ اچھے حالات کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن جب وہ اچھے حالات سے بھی نہیں سدھرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو جاتا ہے. مکے والوں کے ساتھ الٹا ہوا. مکے والوں پر شروع میں حالات اچھے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو جانے کے بعد مکے میں اس قدر قحط عام ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی، اللہم سینی کسینی من یوسف، کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے قحط آیا تھا ویسا قحط لا ان کے اوپر. تو مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. مکے کے سردار جن کو اپنے مال پر ناز تھا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کیا بول رہا تھا؟ میرا مال مجھے اللہ کے عذاب سے بچاتا، فرشتے عذاب کے آئے تو ایسا ان لوگوں کو رشوت دے دیتا ہوں، رشوت دے کے عذاب کے فرشتوں کو خرید لیتا ہوں بول کے. تو اس کا مال اس کو کام نہیں آیا. اتنی قحط سالی آئی کہ مکے کے اندر دھواں دھواں نظر آ رہا تھا بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے. پھر وہاں سے ابو سفیان جو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے، ایمان لائے، وہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کے گاؤں والے مر رہے ہیں بھوک سے، آپ نے بددعا کی تھی، اللہ کے واسطے بددعا کو واپس لے لیجئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا واپس لی تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر حالات کو واپس نارمل کر دیے. تو اللہ جو ہے سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بدل دینے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، آن کے آن میں ساری جو کایا پلٹ سکتی ہے. کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب آتا ہے. والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب تھا جو کھیت جل کر ختم ہو گیا، لیکن ایک عذاب ہے آخرت کا. والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ عام مہینوں میں جتنی سخاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ سخاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے. تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، دیتے تھے لوگوں کو. اسی لیے ہم کو بھی رمضان کے مہینوں میں ہر جگہ کا خیال کرنا چاہیے. بہت ساری دینی تنظیمیں، بہت سارے مدرسے والے آتے ہیں اور آ کر آپ سے درخواست کرتے ہیں اگر مدرسہ صحیح ہے اور واقعی وہ محتاج ہے، وہاں سے کوئی چندہ لینے کے لیے آتا ہے تو حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ صدقہ وصول کرنے کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے تو ظاہر بات ہے خوش دلی سے کوئی بھی نہیں جاتا. ذرا سوچ کے دیکھو، لوگوں میں کھڑے ہو کر اعلان کرنا اور وہاں رومال بچھا کر بیٹھنا کیا شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ آدمی کا دل شرمندگی سے ٹوٹ جاتا ہے. وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن اب سال بھر مدرسہ چلانا ہے، بچوں کو حافظ بنانا، عالم بنانا ہے، ان کی ضرورتوں کے واسطے وہ آپ کے پاس آتے ہیں. بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ کے، وہ آتے ہیں اور آ کر آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں. ان کا دل ٹوٹتا ہے اندر سے، مگر اس کے باوجود بھی وہ قرآن کے فائدے کو دیکھتے ہوئے، امت کے فائدے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صدقہ وصول کرنے والا ہے اسے اللہ جہاد میں جانے کے برابر ثواب دیتے ہیں جب تک کہ وہ گھر نہ لوٹے. جب تک وہ گھر نہیں لوٹ جاتا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ہے. ہاں بشرطے کہ ہم تحقیق کر لینا کہ یہ واقعی مدرسہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اسی لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے گاؤں کے مدرسوں کو دیں، زیادہ ثواب بھی ملے گا، زیادہ مستحق بھی ہیں اپنے گاؤں کے مدرسے. اسی سلسلے میں ہماری بھی ایک درخواست ہے کہ اسی مسجد میں ہمارا ایک مدرسہ بھی چلتا ہے دارالعلوم سعیدیہ کے نام سے، جس کی بازو میں تعمیر بھی چل رہی ہے. الحمدللہ مدرسے میں تقریباً 65 بچے ہیں، 10 اساتذہ ہیں، اور مدرسے کا تقریباً اب آئندہ سال سے سالانہ خرچ جو ہے تقریباً 22 لاکھ ہے. تو بہت بڑا خرچہ ہے. تو اس مسجد والے زیادہ حقدار ہیں، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات وغیرہ کو دیں تاکہ مسجد کی تعمیر بھی مکمل ہو سکے. یہاں جو غریب بچے آتے ہیں، ایسے بھی غریب بچے آتے ہیں جن کو الٹا دے کر پڑھانا پڑتا، ان سے لینے نہیں بلکہ ان کو الٹا دے کر پڑھانا پڑتا. تو ایسے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارا جو زکوٰۃ کا مال ہے، ہم زکوٰۃ دے کر کسی پر احسان نہیں کرنے. زکوٰۃ تو ہم کو دینا ہے،
نہیں دیں گے تو پھر ہم خود فرض سے جو ہے سبکدوش نہیں ہوں گے. ایک وقت قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے آدمی نکلے گا, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے آج وقت ہے خیرات کی جگہوں میں کام کرنے کا. تو اس لیے اگر جو آن لائن سن رہے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے مدرسے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کیجیے یا کمنٹس وغیرہ میں بتائیے. انشاءاللہ آپ کا جو تعاون ہے صحیح جگہ پر لگے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.